اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی برسات ہو تو سورہ المائدہ آیت نمبر 114 کو اس طرح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114، اس کے اوپر بہت سارے ویڈیوز بن چکے اور بڑی ترکیبیں اور بڑی ترتیبیں بتائیں۔ ہر بندے کی بتائی ہوئی ترکیب اوبیسلی تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور اتھینٹک ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سلسلے کے اندر اس کو اس طریقہ کار سے پڑھا ہوتا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور جو میسج دیا، اور اس میں بار بار یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ آپ غور و فکر کریں، ان کی آیات پر، اس کی تفسیر پہ جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیغام کا اصل متن کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو سورہ مبارکہ کے اندر آیت ہے جس کو بہت زیادہ وظائف میں آپ کو بتایا بھی گیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اب یہ آیت جو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کچھ حواری جو ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے اوبیسلی، وہ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا حق کے راستے کے اوپر، تو ایک دن وہ جو ظاہر ہے کہ پھر ملک سے، اپنے شہر سے دربدر تھے، اور ان کی لوگ ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جی ہمارے لیے کچھ منگوائیے اپنے رب سے، تو پھر یہ الفاظ، یہ دعا اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی جو سورہ المائدہ میں بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکا پکایا دسترخوان کھانا جو ہے ان لوگوں کے لیے نازل فرمایا۔ یہ اس کا اب اسی طرح سے آج بھی ایمان والے لوگ جو ہیں، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ، آپ نے اس آیت، اس دعا کی برکت سے جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے کھانا نازل فرمایا آسمان سے، تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کے ناطے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا رب اس آیت کی تلاوت سے مجھ پر بھی رزق اسی طرح سے برسائے گا۔ یہ ہے، اور اب اس میں تھوڑا سا ایک دیکھیے، یہ 114 نمبر آیت، اور قرآن پاک کے اندر سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے۔ اچھا، اس کے کمبینیشنز ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اب یہ ہے کہ اب اس کے طریقہ کار پہ ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر اس کا نمبر بھی 114 ہے اور قرآن کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے نا، تو کئی لوگ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو 114 بار ڈیلی پڑھ لیں۔ یہ بھی اپنے اپنے تجربے کی بات ہے۔ اچھا، کئی دوست یہ فرماتے ہیں کہ جناب اس کو آپ 11 بار نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ایک صاحب کا یہ عمل تھا کہ جناب 11 بار اس کو صبح کی نماز کے بعد پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک دیں۔ اچھا، اس کی خیر مجھے کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی پھونک مارنے کی۔ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا تو جا سکتا ہے کیونکہ دعائی الفاظ ہیں، لیکن بہرحال ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، یہ بھی عمل موجود ہے اس کے اوپر۔ لیکن اب ہم جو طریقہ آپ کو بتلا رہے ہیں اس پر ہم ذرا انفسائز کریں گے کہ اس کو آپ دیکھیے اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیجئے، دین یو ول سی دا رین آف رزق، کہ کس طرح سے رزق کی بارش ہوتی ہے، رزق برستا ہے انسان پر، جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کو اس طرح سے پڑھتا ہے۔ تو رزق کی بارش دیکھنے کا شوق ہے آپ کو، دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کے پڑھنے کا جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں۔ باقی طریقے بھی آپ کو بتا دیے کہ قرآن کی سورتوں کی تعداد 114، اس آیت کا نمبر 114، تو 114 دفعہ روز پڑھنے کا بھی ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بھی بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اس کو 33 ٹائمز، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی صبح اور شام پڑھنا 21 دن کے لیے رزق بڑھاتا ہے، اور رزق ول رین، وہاں پر بارش ہوگی رزق کی، اگر آپ اس کو 21 ڈیز اس کو کنٹینیوسلی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ بزرگوں نے اس کو 11 بار صبح اور 11 بار شام تک پڑھنے کا بھی کہا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقہ ہو گیا۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ یہ دعائی الفاظ ہیں، اس کو اگر آپ 11 بار پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی دعا کی صورت میں اللہ تک وہ ندا پہنچتی ہے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو ان 4-5 طریقوں میں سے جو بھی آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں کریں، اور then you will see that risk will rain۔ تھینک یو جی۔ اب اس کے فیڈ بیک سے آپ مجھے آگاہ کیجیے گا۔ میں نے آپ کو عمل جو ہے اس کی ترتیب ساری ہی اس کے اندر مینشن کر دی ہے، کیونکہ رزق کے معاملات بڑے تلخ ہیں، بڑے ٹف حقیقت ہے، اور بڑی مشکل حالات ہیں، لوگ اسی لیے بار بار پوچھتے بھی ہیں جناب کے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بتا دیا، اب اس کو آپ نے کرنا ہے، فیڈ بیک بتانا ہے، اور اگر
اس کے باوجود بھی پرابلم سالو نہیں ہوتے، دین یار اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، پھر دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بہت سنتا ہے، اور خاص طور پہ کسی دوسرے کے لیے دعا جو مانگتا ہے انسان بغیر کسی لالچ کے، وہ بہت قبول ہوتی ہے۔ تو آپ وہ دعاؤں کے لیے جو ہے اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیں۔ مجھ سے کچھ بھی روحانی انفارمیشن چاہیے، کوئی بھی معاملہ پوچھنا ہو تو شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ کائنڈلی ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ بندے کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، اور وہ بڑا اس میں پرابلم ہوتا ہے کہ جب بندہ جو ہے اس کو بار بار ڈسٹرب کیا جائے۔ تو یہ ایک میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی آؤٹ آف کنٹریز سے، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، ناروے، اور جہاں کیونکہ ٹائم ڈفرینس بہت زیادہ ہے، وہ وہاں سے بات کرتے ہیں، مسائل کا حل پوچھتے ہیں، پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، ٹائم لے لیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، اور پھر تسلی سے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش آباد رکھے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ لائک، کمنٹ، شیئر نہ کریں، سب چلے گا، مگر سبسکرائب نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی تو سب عزتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔